سہارا ڈیزرٹس میں ایک بہت مسٹیریس ڈیزرٹ ہے۔ مانا جاتا ہے کہ یہ جیسا آج دکھتا ہے ویسا کچھ ہزار سال پہلے نہیں تھا، اور جیسا آج ہے ویسا کچھ ہزار سال بعد نہیں رہے گا۔ سہارا ڈیزرٹ سے بہت سی انسانی ہڈیاں ملی ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کئی ہزار سال پہلے یہاں پر سرسبز و شاداب جنگلات اور درخت ہوتے تھے۔ یہ صحرا ہمیشہ سے ایسا بنجر نہیں تھا، یہاں بھی زندگی معمول کے مطابق گزاری جاتی تھی۔ مختلف ممالک سے ریسرچرز نے یہاں پر ریسرچ کی ہے اور کئی آج تک کر رہے ہیں۔ سہارا ڈیزرٹ کی کل لمبائی تقریباً 4800 کلومیٹر ایسٹ ٹو ویسٹ ہے اور چوڑائی تقریباً 1500 کلومیٹر ہے۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ 6000 سال پہلے یہ جگہ لش گرین تھی۔ ان کو یہاں سے مختلف انسانوں، بڑی مچھلیوں، ڈائناسورز اور کئی جانوروں کی ہڈیاں اور ڈھانچے مل چکے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف جنگلات بلکہ یہاں پر دریا بھی موجود تھا اور پانی کی فراوانی تھی۔ ریسرچرز کو ساؤتھ سینٹرل سہارا سے 20 ٹن ڈائناسورز کی ہڈیاں ریت سے دبی ہوئی ملی ہیں۔ آج تک سائنٹسٹس کو پلیزیاسورز، اسپائنوسورس اور جائنٹ تھیراپوڈز کی ہڈیاں بھی یہاں سے مل چکی ہیں، اور ان کے علاوہ مختلف ہاربیورس جانوروں کے نشانات بھی یہاں سے ملے ہیں۔ ہسٹری کے مطابق اس جگہ کو بدلنے والا فینومینن میلٹ واٹر پلس 1b تھا، جس کی وجہ سے ساؤتھ پول اور نارتھ پول سے برف بہت بھاری مقدار میں پگھلی تھی اور سی لیول 14 میٹر تک بڑھ گیا تھا، اور بہت سارے آئی لینڈز اس وجہ سے پانی میں ڈوب گئے تھے۔ جیسے آپ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس فینومینن کی وجہ سے زمین کا ایکسیل ٹلٹ اور تھوڑا سا جھک گیا، اس لیے دھوپ کی زیادہ کرنیں اس جگہ پر پڑنے لگی۔ کئی صدیوں تک یہاں کا پانی آہستہ آہستہ سوکھنے لگا اور اب یہ ایک صحرا میں تبدیل ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں ایک بہت ہی منفرد شہر اٹلانٹس کی۔ اٹلانٹس ہزاروں سال پہلے غائب ہو گیا تھا۔ اس کو پلیٹو نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، اور اس کی کتاب کے حساب سے اس کے غائب ہونے کا ٹائم بھی وہی تھا جب دنیا میں میلٹ واٹر پلس 1b ہوا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی عام شہر نہیں تھا، یہ آج کے زمانے کے حساب سے بھی بہت ماڈرن تھا۔ اس کے 3 الگ الگ رنگز تھے جو کہ میٹل کے تھے، اور بیچ میں ایک ٹوم تھا، اور رنگز کے درمیان میں پانی کے ڈیم موجود تھے جو اس کو مزید منفرد بناتے تھے۔ اس طرح یہ حملوں سے بھی محفوظ رہتا تھا، کیونکہ اس میں ہر طرف سے راستے موجود نہیں تھے بلکہ مخصوص راستہ تھا۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ شہر بڑے بڑے شہروں پر بھی بھاری تھا۔ یہاں کے لوگ بہت ہی جدید تھے۔ جس زمانے میں اور کوئی اوزار موجود نہیں تھا، اس وقت ان کے پاس ایک مخصوص لوہے کا ویپن تھا جسے اوری کیلکم کہا جاتا تھا، اور یہ بڑے بڑے ملکوں پر اپنی دھاک جمانے میں کامیاب تھے۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا زوال ایک ہی دن کا محتاج ہے، اور آج تک ان کا نام و نشان تک نہیں ملا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پانی کے نیچے کہیں موجود ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحرا کی ریت کے نیچے موجود ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ انٹارکٹیکا کی برف کے نیچے موجود ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق یہاں پر 2 مخصوص قسم کے ٹرائبز رہتے تھے، جن میں سے ایک کا نام کفیان تھا، جو کہ آج سے تقریباً 8 سے 10 ہزار سال پہلے تک یہاں موجود تھے، اور دوسرے مخصوص ٹرائب کا نام ٹینیرینز تھا، جو کہ آج سے تقریباً 7 سے 4500 سال پہلے تک یہاں پر موجود تھے۔ ریسرچرز کو یہاں سے ایک بہت لمبے اور بڑے دریا کے شواہد بھی ملے ہیں جسے ٹیمن ریسٹ کہا جاتا تھا، اور آج سے تقریباً 5000 سال پہلے یہ یہاں پر موجود تھا۔ اب بات کرتے ہیں سہارا ڈیزرٹ میں دیکھے جانے والے خاص قسم کے پیٹرنز کی، جو ایگزیکٹلی 45 میٹرز کے ڈایا میٹر اور 12 ڈاٹس والے تھے۔ یہ کوئی اکیلا پیٹرن نہیں تھا۔ یہاں مزید ریسرچ اور زوم آؤٹ کر کے دیکھے جانے پر پتہ چلا کہ ایک ہی لائن میں ایک جیسے 8 پیٹرنز بنے ہوئے ہیں، جن کا سائز اور شیپ ایک جیسا ہے، اور ان کے درمیان ایگزیکٹلی 420 میٹرز کا وقفہ موجود ہے۔ قریب سے دیکھے جانے پر پتہ چلا کہ یہ اسمال ڈاٹس جو نظر آ رہے تھے، یہ ایکچوئل میں 4 سے 5 میٹر کے اسپاٹس ہیں۔
مزید ریسرچ کی گئی کہ آخر یہ یہاں پر بنائے کیسے گئے جب یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ تو مزید ریسرچ سے پتہ چلا کہ ان کے اندر کاپر وائر بھی ڈالی گئی تھی جن پر ربر سلیوز ابھی تک موجود تھی۔ ریسرچرز نے اس علاقے کی مزید چھان بین کی اور ایک لوکل گائیڈ سے ملے۔ اس نے بتایا کہ کچھ سال پہلے اس کا باپ بھی یہاں لوکل گائیڈ ہوا کرتا تھا۔ جب اس کے باپ سے بات چیت کی گئی تو اس نے بتایا کہ 1958 میں یہاں پر ایک کمپنی آئی تھی جو کافی عرصہ ادھر ہی رہی تھی۔ وہ لوگ کیمپس میں ادھر ہی رہا کرتے تھے۔ کچھ دیر سوچنے پر اس شخص کو کمپنی کا نام بھی یاد آ گیا جو کہ کریپس تھا۔ پھر سارا معاملہ سمجھ آ گیا کہ 1950 سے 1960 تک یہاں یہ کمپنی ریسرچ کے لیے آئی تھی۔ یہ کریپس کا 10 سالہ پروجیکٹ تھا جو کہ یہاں پر سیزمک سروے کر رہے تھے۔ وہ بارود کو زمین میں ایک ہول سے ڈالتے اور اس کے پھٹنے پر ایک اسپیسیفک میتھڈ سے پتہ کرتے کہ کیا یہاں تیل یا باقی معدنیات موجود ہیں یا نہیں۔ اس طرح ان پیٹرنز کی کہانی سامنے آئی کہ یہ کب اور کس نے بنائے تھے۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔